بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان محمد علی جناح نہ صرف خیال رکھنے والی بہن تھی بلکہ وہ جناح صاحب کی سیاسی شریک کار بھی تھی۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد لوگ انہیں اس قدر عزت سے دیکھتے تھے کہ جس طرح جناح صاحب کو عزت سے دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جناح صاحب کی وفات کے بعد انہیں سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی حکومت اور انتظامیہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ جناح آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ ریڈیو پاکستان سے ان کی تقریر کے دوران کچھ موقع پر نشریات روک دی گئی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 432 باب چہارم میں لکھتے ہیں، قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے دوران سرد مہری کا غبار چھایا اور قائد کی 2 برسیاں آئیں اور گزر گئیں۔ دونوں بار مس جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ براڈ کاسٹ سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گی، جبکہ حکومت شرط ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ غالباً اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا کچھ تنقید کر جائیں گی۔ آخر خدا کر کے قائد اعظم کی تیسری برسی پر یہ طے پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سنسر کروائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نشر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی، اس کے بعد خود بخود جاری ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرے ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی۔ وہ تو بدستور ان فقروں کو مائک پر پڑھتی گئی، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فقرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔ جنوری 1965 کو انتخابات ہوئے۔ احزاب مخالف کے سیاستدانوں کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ محترمہ کامیاب ہوں گی، لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق صدر ایوب کامیاب قرار دے دیے گئے۔ غالباً حکومت اور محترمہ مس فاطمہ جناح کے درمیان انہی کشیدگیوں کی وجہ سے انتقال کے بعد مزار قائد کے احاطے میں دفن کیے جانے کی ان خواہش کے باوجود کوشش یہ ہوتی رہی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوں شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس حوالے سے آغا اشرف اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے صفحہ نمبر 184 میں لکھتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے۔ اب محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہیں کسی جگہ دفن کیا جائے۔ بقول مرزا ابوالحسن اصفہانی صاحب کے کہ اس وقت کی حکومت محترمہ کو میواں شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی، جس کی مخالفت کی گئی اور کمیشنز کراچی کو آگاہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو حالات کشیدہ ہو جائیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو حالات کی کشیدگی کے خدشے کے پیش نظر مزار قائد کے احاطے میں دفن کیے جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لیے کمیشنز کراچی نے ان کے خاندان کے افراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ حکومت نے رات دیر کیے مادر ملت کو قائد اعظم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ مادر ملت کی قبر قائد اعظم کے مزار سے 120 فٹ دور بائیں جانب کھودی گئی۔ قبر 6.5 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ زمین پتھریلی تھی، اس لیے گورکنوں کو قبر کھودنے میں پورے 12 گھنٹے لگے، جبکہ بعض اوقات انہیں بجلی سے چلنے والے اوزاروں سے زمین کھودنی پڑی۔
20 کارکنوں کی قیادت 60 سالہ عبدالغنی کا رہا تھا، جس نے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالعراب نشتر کی قبریں تیار کی تھیں۔ مرحومہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں 8:30 بجے مولانا ابن حسن چار جوہی نے پڑھائی، اور پھر جب ان کی میت 8:45 بجے قصر فاطمہ سے اٹھائی گئی تو لاکھوں آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ قصر فاطمہ کے باہر دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو ہجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت اور صدر ایوب کے نمائندے، شمس الضیاء وزیر زراعت خوراک، دونوں صوبوں کے گورنروں کے ملٹری سیکرٹری، کراچی کے کمشنرز، ڈی آئی جی کراچی، قومی صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی میت ایک کھلی مائکرو وین میں رکھی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کے 4 سالار کھڑے تھے۔ ایک عالم دین بھی موجود تھے جو سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ جلوس جب 1 فرلانگ بڑھ گیا تو مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے ایک قومی پرچم لا کر مرحومہ کے جسد خاکی پر ڈال دیا۔ لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ ہلال کے سبز پرچم میں لپٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد، مادر ملت زندہ باد کے نعروں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس جوں آگے بڑھتا رہا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے پر پھول کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ جلوس 10 بجے پولیو گراؤنڈ پہنچ گیا۔ وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ دوسرے نماز جنازہ مفتی محمد شفیع نے پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اب ہجوم لاکھوں تک پہنچ چکا تھا۔ قائد اعظم کے مزار کے قریب محترمہ کا جنازہ جب آگے بڑھا تو ہجوم کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ گئی اور پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ عورتوں اور بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائد اعظم کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں میت پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہی۔ لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنازے کا جلوس جب مرزا قائد کے احاطے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے اسے کندھا دیا۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے تھے اور لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں، تعلیمی ادارے، سرکاری دفتر، سینما گھر وغیرہ بند تھے اور حکومت کی طرف سے تمام تعطیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کی تھی۔ اس بے پناہ ہجوم کے باعث گڑبڑ یقینی تھی۔ اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے پرامن طریقے سے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جو بھی کارروائی میں پولیس پر پتھراؤ ہوا۔ پولیس کے کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ ایک پٹرول پمپ اور ڈبل ڈیکر کو آگ لگا دی گئی اور ایک شخص اس حادثے کا شکار ہوا اور کئی بچے، عورتیں اور مرد زخمی ہوئے، اور یہ سب کچھ عین اس وقت ہوا جب محترمہ سے ابدی جدائی کے غم میں ہر شخص سوگوار تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے نماز جنازہ میں 5 لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین ہے۔ 12:35 پر کے ایچ خورشید اور ایم اے ایچ صحافانی نے لرزاتے ہاتھوں، کانپتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ جو ہی میت کو لحد میں اتارا گیا، ہجوم دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی جس میں فاطمہ بنت پونجا پکارا گیا۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیے جانے لگا اور 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ یہ تو تھی محترمہ فاطمہ جناح کی موت۔
اور تدفین کی کہانی، لیکن فاطمہ جناح کی موت پورے معاشرے کے لیے ایک عجیب کہانی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ محترمہ کی موت طبی طریقے سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی تھی۔ غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ میں پاکستان کا ایک معزز شہری ہوں اور محترمہ فاطمہ جناح سے مجھے بے انتہا عقیدت ہے۔ مرحومہ قوم کی معمار اور عظیم قائد تھی۔ انہوں نے تمام زندگی جمہوریت اور قانون کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی۔ 7 جولائی 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے 11 بجے تک ایک شادی میں شریک تھی اور وہ حاش بحاش تھی، جبکہ 9 جولائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی تجہیز تکفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپرد خاک کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ اس وقت بھی یہ افواہیں عام تھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں، لیکن ان افواہوں کو دبا دیا گیا۔ غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ مجھے یہ تشویش رہی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو۔ 2 اگست 1971 میں ایک مقامی اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے۔ اس خبر میں غسل دینے والوں کے بیانات بھی شائع ہوئے، جس میں ہدایت علی عرف کلو غسال نے یہ کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ غسال نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلودہ کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگری غسالوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ غلام سرور ملک نے اس سلسلے میں اخبارات کی کاپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کی ہیں۔ انہوں نے اپنی درخواست کے آخر میں عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کریں۔ فاطمہ جناح مادر ملت ہے اور ان کے جنازے اور تدفین میں ہونے والی یہ بدمزاجی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھنے والوں کی خدمت میں مکمل تحقیق کے بعد تاریخی حوالوں کے ساتھ پیش کریں تاکہ کوئی سکم باقی نہ رہ جائے۔ ناظرین، اس مضمون سے ہمارا مقصد کسی بھی شخص، فرد یا ادارے پر انگلی اٹھانا نہیں۔ ہم نہ ہی یہ کہتے ہیں خدا نخواستہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی یہ کہ اس ساری بدمزاجی سے کسی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہمارا مقصد صرف اس حقائق کو سامنے لانا تھا جن سے آج کے نوجوانوں کی بڑی تعداد لا علم ہے۔ ہاں، ایک اور سوالیہ نشان یہ ہے کہ جن تحقیقات کے وعدے کیے گئے تھے وہ آج تک وفا نہ ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ضرور کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔